ایک دن امیر المومنین کچھ جوں کا آٹا لائے، جناب فاطمہ زہرا کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کر دو، آج تمہارے پدر بزرگوار کو میں نے مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ نے آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کی۔ جناب رسول خدا بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے کھانا حاضر کیا۔ محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھایا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ امیر المومنین جوں کا آٹا لائے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان اسی طرح کل میرے یہاں پھر کھانا نوش فرمائیے گا۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ صبح کو پھر حضرت امیر المومنین نے کہیں سے جوں کا آٹا قرض لیا اور حضرت سیدہ نے کھانا پکایا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جناب محسن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اب حضرت رخصت ہونے لگے تو امام حسین نے کہا کہ نانا جان اب ہماری دعوت قبول فرمائیے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا تمہاری بھی دعوت قبول۔ صبح پھر روٹیاں تیار کی اور جناب رسول خدا تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ اب امام حسین نے اپنے نانا کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ نانا کیا ہم کو محروم رکھیے گا؟ اتنا اشارہ تھا، نانا سمجھ گئے۔ فرمایا، بیٹا حسین تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ غرض اس روز بھی حب سے دستور پھر سامان کھانے کا فراہم ہوا۔ رسول خدا تشریف لائے اور محسن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نوش فرمایا۔ جب سردار انبیاء جناب رسول خدا رخصت ہونے لگے تو فضہ دروازے تک پہنچانے آئی، ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، یہ کنیز بھی آرزومند ہے، شاید آپ قبول فرمائیں۔ حضرت نے وعدہ فرمایا، شام ہوتی ہے اور کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا ہے، اور وہ مہینہ رمضان کا تھا۔ جب رسول خدا بعد نماز مغرب دولت سرا کی طرف چلے تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور عرض کیا کہ حبیب خدا نے فضہ سے وعدہ افطار کیا ہے۔ حضرت فوراً دولت خانہ جناب تشریف لائے اور آواز دی، اے بیٹی سلام ہو تجھ پر۔ جناب سیدہ آواز پہچان گئی، دروازے تک آئی، لیکن حیرت میں تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف گوارا کی، کچھ سامان افطار بھی نہیں جو کہ میں حاضر ہوں۔ جناب امیر المومنین کو بھی تعجب ہوا۔ آخر جناب رسول خدا سمجھ گئے کہ باوجہ غربت و تکلیف کے فضہ نے کوئی سامان نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی میں فضہ کے یہاں آج مہمان ہوں۔ جناب امیر نے فضہ کو علیحدہ یعنی الگ بلا کر فرمایا کہ اے فضہ، تم نے رسول خدا کو بلایا ہے اور کچھ ذکر بھی نہیں کیا، ورنہ جہاں سے بھی ممکن ہوتا انتظام کرتا۔ فضہ نے عرض کیا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی شے نہیں ہے، جس سے مجھے غیرت معلوم ہوئی کہ آپ سے کیا تذکرہ کروں، میں اپنا انتظام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر فضہ نے وضو کیا، ایک گوشے میں جا کر 2 رکعت نماز بجا لا کر دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ خداوند کریم، میں کنیز دختر حبیب کی ہوں اور تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا، تو خوب جانتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بے غذا ہیں۔ ملک الملک میرے شہزادوں اور میرے آقا کی عزت رکھ لے اور مجھے اپنے پیغمبر سے شرمندہ نہ کرے۔ یہ دعا جناب فضہ کر رہی تھی کہ تمام مکان میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ فضہ نے دیکھا کہ پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے، فوراً وہ خوان لے کر حاضر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فضہ یہ کھانا کہاں سے پایا؟ فرمایا، جس کے بھروسے پر میں نے دعوت دی تھی اسی نے بھیجا ہے، یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔